اللہ تبارک و تعالی قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے تعداد کے برابر، یہ نہیں فرمایا کہ اس قبیلے کی تعداد، یہ نہیں فرمایا کہ اس قبیلے کے بکریوں کی تعداد، بلکہ سرکار فرماتے ہیں کہ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد کے برابر اس رات اللہ لوگوں کو، مسلمانوں کو جہنم سے بچا کر جنت کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، یہ مقدس مہینہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیسے گزارتے تھے؟ ام المومنین اما عائشہ فرماتی ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان کے علاوہ جس مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے وہ ماہ شعبان تھا، یعنی ماہ شعبان کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ قربان جائیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ مہینہ شہر توبہ کی ہے، یعنی شہر کہا جاتا مہینے کو، توبہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کیا جائے، اس مہینے کے اندر اس رب کے حضور اپنے آپ کو پیش کر کے اپنے سابقہ گناہوں کی معافی طلب کی جائے اور اپنے رب کی بارگاہ میں بیٹھ کر اس کے حضور یہ وعدہ کیا جائے کہ اللہ پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی عطا فرما دے۔ قربان جائے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، فرماتے ہیں کہ یہ جو 15ویں کی رات ہے، شب ہے، اس کو لیلہ مبارکہ بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن نے اس کو مبارکہ کے لفظ سے بھی تعبیر فرمایا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی جو ہے کریمہ عنوان کے طور پہ تلاوت کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورۃ الدخان کے اندر فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والا کام اللہ اس رات میں تقسیم فرما دیتا ہے۔ قربان جائے شب قدر ماہ رمضان کے اندر ہے، آخری عشرے کے اندر ہے، پھر اس کو چھپا کے رکھا گیا ہے، بتایا نہیں گیا کہ فلاں رات کے اندر ہوگی، لیکن شب برات کو واضح کر کے بتا دیا گیا کہ یہ رات عظمت والی رات ہے۔ قربان جائیں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، کنز العمال کے اندر اس بات کو نقل کیا گیا، مولا کائنات سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس شب کو عبادت کرو، دن کو روزہ رکھو، اللہ اپنی شان شان آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے۔ میرا رب، آپ کا رب، وہ خالق و مالک بے نیاز رب اپنی شان شان آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے، اور فرمایا کہ جیسے ہی 14 کی شام ہوتی ہے، 15ویں شب کا سورج چاند طلوع ہوتا ہے، 14ویں کا سورج غروب ہو جاتا ہے، فرمایا اعلانات ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہر طرف سے صدا آنا شروع ہو جاتی ہے کہ مسلمانوں آؤ اس رب کی بارگاہ میں، وہ رب اپنی رحمتیں لٹانے پہ آج تیار ہے، تمہیں چاہیے کہ اس کی بارگاہ سے رحمتیں لوٹ لو۔ قربان جائیے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں،
تفسیر نور منصور کے اندر حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ روایت فرماتی ہیں کہ 4 راتوں میں اللہ خیر کے دروازے کھول دیتا ہے. آپ محبت سے کہہ دیجیے سبحان اللہ. 4 راتوں کے اندر رب کریم اپنی رحمت کے دروازے خیر کے دروازے کھول دیتا ہے. عرض کی گئی اے ام المومنین اے مومنوں کی ماں بتائیے وہ 4 راتیں کون سی ہیں؟ حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں پہلی رات عید الفطر کی رات ہے, چاند رات ہے, عید الفطر کی چاند رات. دوسری فرمایا عید الاضحیٰ کی رات ہے. تیسرا فرمایا شب عرفہ کی رات ہے. اور چوتھا فرمایا کہ شب برات کی رات ہے. سبحان اللہ. اس میں اللہ اپنے خیر کے دروازے کھول دیتا ہے اور صدا دی جاتی ہے کہ آؤ اس رب کی بارگاہ سے توبہ مانگ لو, استغفار کر لو. اللہ اکبر. ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں سوائے بدکار عورت کے, سوائے مشرک آدمی کے, باقی سب کی جو رب کی بارگاہ سے, جو رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں ذرا غور کریں, ہم ہر رات اپنے دوستوں کی مزاج کے مطابق گزارتے ہیں. ہر رات بھائی اپنے دوستوں کے مزاج کے مطابق جیسے انہوں نے کہا نبی بھائی ہم نے ویسے کیا, جہاں پہ بیٹھے گپ شپ لگائی, ہم نے گپ شپ لگائی, وقت گزار دیا. لیکن یاد رکھو یہ قسمت والے راتیں ہوتی ہیں, یہ شان والی راتیں ہوتی ہیں اور پھر قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے. تو اس لیے اگر میں یوں کہہ دوں کہ یہ گولڈن چانس ہے اس کو مس نہ کریں, پتہ نہیں پھر نصیب ہو کہ نہ ہو. لہذا جب رب اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے تیار ہے تو پھر کس چیز کا انتظار ہے؟ وہ رب چاہتا ہے کہ بس تم میری بارگاہ میں آ جاؤ, توبہ استغفار کرو, میں تمہاری کوشش فرما دوں گا. اللہ کو اکبر. آئیے اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے, محبت سے کہہ دیجیے سبحان اللہ. خالق کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ اللہ بھی راضی
نور کے اندر 18واں پارہ پہلی آیت رب نے ارشاد فرمایا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون سبحان اللہ کہہ دیجئے سبحان اللہ میرے کلمہ کیا کہ غلاموں اللہ فرماتا ہے اللہ کی طرف توبہ کا مطلب رجوع کرنا اس رب کی بارگاہ سے جو ہٹا ہوا ہے اس کی طرف رجوع کر لے توبہ کر لے فرمایا جمیعاً ایھا المؤمنون سارے کے سارے مسلمان اس کی طرف توبہ کرو کیوں فرمایا لعلکم تفلحون وہ رب چاہتا ہے کہ تم فلاح پا جاؤ تم کامیاب ہو جاؤ آئیے جناب والا ہر رات ہم دوستوں کے مزاج کے مطابق گزارتے ہیں لیکن ایک رات ہم رب رسول کی رضا کے لیے گزار دیں میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رات بھرے پیاری یاد سجن دی سدیاں جگاوے تو بیری سب جگ بیری ایک رات 15ویں شب کی رات ہے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا رات کو اللہ کی عبادت کرو اللہ کی عبادت کرو بندگی کرو رب کی بارگاہ میں میرے کریم آقا کے غلاموں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پاس جناب جبریل امین حاضر ہوئے عرض کی یا رسول اللہ سر اٹھائیے اوپر دیکھیے میرے کریم آقا نے فرمایا جبریل خیر تو ہے کون سی شب ہے جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ 15ویں شعبان کی شب ہے 15ویں شعبان کی شب ہے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اس رات میں کیا ہوتا ہے جبریل امین پر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ اپنی رحمت والے دروازے کھول دیتا ہے اس رات کے اندر اللہ اپنی رحمت والے دروازے کھول دیتا ہے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا
لوگوں سن لو، جس نے اللہ کا شریک نہ ٹھہرایا ہو، کوئی جادوگر بھی نہ ہو، کاہن بھی نہ ہو، کاہن بھی نہ ہو، جادوگر بھی نہ ہو، سود خور بھی نہ ہو، زانی بھی نہ ہو، شرابی بھی نہ ہو، والدین کا نافرمان بھی نہ ہو، فرمایا جتنے ہیں ان کے علاوہ اللہ ساروں کی بخشش فرما سکتا ہے۔ اگر بندے سے غلطی ہوئی، گناہ سرزد ہوا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ مانگ لے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر لے، رب کی بارگاہ میں جھک جانا اس کا کام ہے، اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما کے معاف فرما دے گا۔ اب بڑا حسین واقعہ، جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام آئے ایک پہاڑ کے قریب، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک پتھر پڑا ہوا ہے، پتھر بڑا عالیشان چمک رہا ہے، چمک اتنی ہے کہ گردیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، حیران ہوئے، کریم رب کی بارگاہ سے آواز آئی، اے میرے کریم جی مولا، فرمایا اس سے عجیب تر چیز نہ دکھا دوں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، مولا دکھا دے۔ موسیٰ علیہ السلام کے استفسار پر پتھر پھٹ گیا، اندر سے ایک کبا نما ظاہر ہوا، شیشے والا ہے۔ اب اس شیشے کے اندر ایک بندہ بیٹھا ہے، اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، اللہ کی تسبیح بول رہا ہے، جس کو کھانے کی فکر بھی نہیں ہے، جس کو بچوں کی فکر بھی نہیں ہے، جس کو موبائل کی فکر بھی نہیں ہے، نیٹ پہ آنے جانے کی بھی، فیس بک سوشل میڈیا کسی کی فکر نہیں، اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا سامنے ایک بیل لگی ہوئی ہے، وہاں پہ انگور آتا ہے، وہ بندہ کھا لیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھنا کیا، کیا کر رہا ہے؟ کہا اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کتنا عرصہ ہو گیا اللہ کی عبادت کرتے کرتے؟ اب جناب والا اس نے کہا مجھے 400 سال ہو گئے۔ سارے کہیے سبحان اللہ۔ 400 سال بیت گئے مجھے اللہ کی عبادت کرتے کرتے۔ اب جناب والا اس کی عبادت کا کیا عالم ہوگا؟ نمازیں تو ہم بھی پڑھتے ہیں، قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں، ہمیں ذریعہ معاش کی فکر بھی ہوتی ہے، ہمیں اپنے بیوی بچوں کی فکر بھی ہوتی ہے، لیکن جناب والا اس کی عبادت کا کیا عالم ہوگا جو 400 سال سے اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، اس کے ذکر میں مشغول ہے۔ اب جناب والا موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ، اس سے بڑھ کر بھی کوئی نیکوکار ہو سکتا ہے، کوئی متقی پرہیزگار ہو سکتا ہے، اب سنیے اپنی قسمت پہ ناز کیجیے۔ جناب والا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، بے نیاز رب نے فرمایا، اے میرے کلیم، ہاں اس سے بھی زیادہ عبادت گزار ہو سکتا ہے، مالک وہ کون ہے؟ فرمایا جو میرے امتی، میرے نبی کے امتی، محمد کے امتی، فرمایا نبی کے امتی آئیں گے، فرمایا جو بندہ پنجویں رات کی شعبان کو 2 رکعت نماز نفل ادا کرے گا، اللہ اس سے بھی زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر آج کہیں پہ 5000 والا سوٹ سیل لگ جائے 1500 میں، ہم سارے لائن میں لگے کھڑے ہوں گے کہ چلو کچھ تو بچت آتی ہے،
لیکن یاد رکھیے میرے کریم آقا کے غلاموں، کہاں 400 سال کی عبادت، کہاں 2 رکعت نماز نفل، 2 رکعت نماز نفل سے رب کے حضور رات عشاء کی نماز ادا کریں۔ ویسے تو بڑے فضائل علماء نے بیان کیے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 30 صحابہ سے مجھے یہ بات ملی، میں پیش کر رہا ہوں، 30 صحابہ سے مجھے یہ بات ملی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس رات کے اندر 100 رکعت نماز نفل ادا کرے، 100 رکعت نماز نفل ادا کرے، ہر رات کو اپنے مزاج پہ گزارتے ہیں، ایک رات گزار کے دیکھے رب رسول کی رضا کے لیے 100 رکعت نماز نفل ادا کرے، ہر رکعت کے اندر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، ارے کہہ دیجیے سبحان اللہ، ہر رات کے ہر رکعت کے اندر 10 مرتبہ یعنی 1000 مرتبہ سورہ اخلاص، 100 رکعت نماز نفل ادا کرے، فرمایا جب سلام پھیرے گا اللہ اس کی 70 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 حاجتیں اللہ پوری فرمائے گا۔ میرے کریم آقا کے غلاموں، میرے کریم آقا کے غلاموں، میرے کریم آقا نے فرمایا کہ یاد رکھ لو اللہ 70 حاجتیں پوری فرمائے گا، اور فرمایا ان 70 حاجتوں میں سے فرمایا سب سے چھوٹی حاجت جو ہوگی اللہ بندے کی مغفرت فرما دے گا۔ تو میاں صاحب فرماتے ہیں کہ حمد ثنا الہی خود بھی اپنے بچوں کا مزاج بھی بنائیں۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، لوگوں کی باتوں پہ نہ جائیں۔ ہم کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، لیکن ہم یہ سوچیں اللہ کیا دیکھ رہا ہے، اللہ کیا دیکھ رہا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کر کے سابقہ گناہوں کی معافی مانگے۔ ام المومنین اما عائشہ فرماتی ہیں کہ لوگوں سرکار کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ اس رات کے اندر اتنی عبادت کا اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا اس رات کے اندر اللہ سال بھر کے پیدا ہونے والے بچوں کے نام اور سال بھر کے اندر جن کو موت دینی ہے، زندگی کا اختتام ہونا ہے، ان کے نام اللہ جناب عزرائیل علیہ السلام کو سونپ دیتا ہے۔ اور سرکار فرماتے ہیں میں اس لیے اللہ کی عبادت زیادہ کرتا ہوں تاکہ جب میرا نام موت والوں میں آئے تو میں اللہ کی بندگی کر رہا ہوں۔ اس لیے فرمایا کہ ماہ شعبان جو ہے اس کو اپنے آپ کے لیے تیار کرو، اس میں عبادت کی کثرت کرو